کن کو؟ جنہیں خمس نہیں دینا. کہتے قرآن میں کہاں لکھا ہے خمس؟ حدیثیں ہم مانتے نہیں. جنہیں داڑھی نہیں رکھنا، قرآن میں کہاں لکھا ہے داڑھی؟ حدیثوں کو تو ہم مانتے ہی نہیں. اب ایک سلسلہ اور ایک قدم آگے بڑھا. حجاب قرآن میں کہاں لکھا؟ وہ جس انداز کی قرآن کی آیتیں، اس میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ ذرا سی اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینے پہ ڈال لو. یہ والا حجاب کہاں ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ ہم حدیثوں کو نہیں مانتے. اب یہ سلسلہ جو بڑھتا جا رہا، ان لوگوں کو بات ان کی غلط، بات ان کی جھوٹی ہے. تقویت اس لیے مل جاتی کہ واقعا ہمارے پاس ایسی ایسی احادیث، جھوٹی احادیث موجود کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کی یہ بات صحیح نکلتی. اور کیسے نہ ہو، جب آج کے زمانے کا ایک انسان امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بیٹھا ہوا انسان، اس کے نام سے اتنی تیزی سے جھوٹ مشہور کر دیا جاتا، تو 1400 سال پہلے باقاعدہ جن کا پیشہ تھا اور وہ جو سلسلہ چلتا، وہ سلسلہ چلتا یہاں سے کہ سب سے پہلے ذات پروردگار کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ایسی ایسی حدیثیں بنائی گئیں کہ میں کیا پڑھوں اور آپ کیا سنیں. اور آج کے حالات اور ماحول میں ان کو اس طرح بیان کرنا شاید اچھا بھی نہ لگے. کوئی اللہ کو جوان کے چہرے کی شکل میں دکھاتا ہے، کوئی اللہ کی سونے کی جوتیاں پہنے ہوئے دکھاتا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شادی کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی اللہ کو قیامت کے دن ایسے تخت پہ بٹھا دیتا ہے کہ تخت ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، کوئی اللہ کی ٹانگ کو جہنم میں بھیج دیتا ہے. بات وہاں سے چل رہی، جھوٹی حدیث، بات وہاں سے چل رہی. اور پھر ذات رسالت، کوئی پیغمبر کو نعوذ باللہ جاہل ثابت کرتا، کوئی پیغمبر کو نعوذ باللہ گمراہ اور کافر ثابت کرتا، کوئی پیغمبر کے آباء و اجداد پہ ایسا اعتراض کرتا، اور خود پیغمبر کے نام سے مسئلہ جھوٹی حدیث کا. موقع مل جاتا ہے داڑھی نہ رکھنے والوں کو، موقع مل جاتا ہے حجاب نہ کرنے والیوں کو، موقع مل جاتا ہے خمس کے نام پہ ٹیڈی پیسہ نہ دینے والوں کو. فائدہ اٹھاتے وہ ان حدیثوں سے. لیکن یہ ہماری اور آپ کے درمیان کی بات. دشمنان اسلام تو ان حدیثوں کی مدد سے ایسی ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں، ایسی ایسی کہ کتاب کا نام ہی لینا توہین رسول. آپ کے ذہن میں کسی کتاب کا نام آ گیا ہوگا، نام ہی ایسا ہے کہ توہین رسول ہے. یہ حدیث بھی تو ہے نا کہ اللہ کے رسول جب معراج کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو جہنم کے جو مناظر پیغمبر نے دیکھے، بہت سارے گناہگار دیکھے، مگر کسی آدمی کو اس طرح آگ میں جلتا دیکھا کہ پیغمبر نے اس ایک مرد اور ایک عورت گھبرا کے کہا خدا بندہ، میں نے اتنے سارے عذاب میں مبتلا انسانوں کو دیکھا، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، مگر کیا بات ہے کہ انہیں دیکھ کے میرا دل، میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا. کہا اس لیے کہ یہ تمہارا باپ اور یہ تمہاری ماں، نعوذ باللہ. یہ حدیث بھی ہمارے پاس موجود. ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ پیغمبر کے سینے کو چاک کر کے شرک کا اور کفر کا ایک داغ ان کے سینے سے نکال کے پھینکا گیا. اور ایک میرے سلسلہ ہے، پیغمبر شہر مدینہ پہنچے، مدینے والے کھجور کے درخت میں میل اور فیمیل، نر اور مادہ کو ایک خاص انداز سے ملاتے ہیں تو پھل پیدا ہوتا. پیغمبر نے کہا یہ کیا نان سینس بات، جس طرح باقی سارے درخت ہیں اس طرح یہاں چھوڑ دو درخت کو، پھل خود ہی آئے گا. ایک پھل بھی نہیں آیا. مدینے کے لوگ غربت کی شکایتیں لے کے آئے. پیغمبر نے کہا اس سال غربت کیسے آ گئی؟ کہا تو رسول کا معجزہ، سوکھے درخت کے قریب سے گزرے تو سرسبز و شاداب ہو جائے، بے پھل کا درخت ہے تو پھلدار ہو جائے، جہاں سے چلے وہاں زمین پہ سبزہ پیدا ہو جائے. ہمارا رسول کوئی جناب خضر جب یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں تو یہ تو ان کا بھی سردار ہے. حلیمہ سعدیہ کی اس اونٹنی پر جس پہ جاتے وقت بھی جھگڑا تھا قافلے والوں کو اور آتے وقت بھی جھگڑا تھا، حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی، آپ کو معلوم ہے نا کہ جب وہ آ رہی تھی مکے کی جانب، پورا قبیلہ چل رہا تھا، مکے کے پیسے والوں کی اولاد کو اپنے ساتھ لے جانا، تو پورے قافلے کو شکایت تھی کہ حلیمہ تمہاری وجہ سے ہمارا وقت بہت ضائع ہو رہا. کیسی تم نے مردار اور مریل قسم کی اونٹنی لی، اسے چلا ہی نہیں جا رہا. اور وہ کہتی ہے کہ کیا کرے، ہمارے گھر میں غربت، بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں تو جانور کے لیے کہاں سے غذا لائی جائے، مجبوری ہے.
لیکن قافلہ بہرحال قافلہ چلنا سب کو ساتھ. اور یہی اونٹنی جب واپسی میں مکے سے قبیلے کی جانب جا رہی ہے تو گویا پر لگ گئے, اتنی تیزی سے اڑی جا رہی کہ ساری قبیلے کی عورتوں کو شکایت ہے, اے حلیمہ ہمارا ساتھ دو, تم تو ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو اور اپنی اونٹنی کو کیا ایسی دوا کھلا دی کہ جس سے قدم نہ اٹھایا جا رہا تھا, وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہے. حلیمہ سعدیہ نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں, مجھے کیا معلوم, حلیمہ کو معلوم ہو کہ نہ ہو ہمیں پتہ ہے حلیمہ کی گود میں اس وقت وہ بچہ ہے کہ جس کا معجزہ یہ ہے کہ مردہ بھی اگر زندہ ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا, معلوم ہے ہمیں. لیکن بعض لوگوں کے چہروں پہ حیرت, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آج شب شہادت کی وجہ سے گھروں سے نکل کے آئے, انہیں معلوم ہی نہیں کہ میرا انداز کیا ہوتا. اچھو کہ میرے پاس باتیں بہت ساری تو کچھ زیادہ تیزی سے میں دوڑ رہا تھا. بھئی جب حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پیغمبر کی وجہ سے اتنی تیز رفتار ہو سکتی ہے تو میری زبان پر بھی تو ذکر محمد ہو رہا ہے. اندازہ کریں کہ قرآن نے خالی یہ نہ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے, بلکہ یہ پیغمبر کے نام کی خاصیت, چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں, پیغمبر کے نام کی خاصیت کہ ایک آدمی کافر, کافر کا مطلب نجس, اس کا پسینہ نجس, اس کا جسم نجس, جو کپڑے وہ پہنے گا وہ نجس ہے, اور اس نے ایک بار لا الہ الا اللہ کہا, پاک نہیں ہوا, ابھی بھی نجس ہے, ابھی بھی پسینہ نجس ہے, ابھی بھی جس چیز کو ٹچ کرے گا وہ نجس ہے, ابھی بھی وہ کپڑے نجس ہیں. لا الہ الا اللہ اس نے کہہ دیا, لیکن نجس ہے تو نجس رہے گا. جب محمد الرسول اللہ کہے گا تو نجس پاک ہو جاتا ہے. جس کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ خالی نام محمد سے نجس پاک ہو جاتا ہے, تو اس سے محبت کرنا اور اس کی عقیدت دل میں رکھنا کس طرح سے آدمی کو پاک و پاکیزہ نہ بنا ہے.